کی ایک بات آپ کو بتاؤں، غور کرنے کی باتیں ہیں یہ ساری. لفظ اللہ پروردگار عالم کا اس میں ذات، سارے عرب اس سے واقف تھے. ان کی پرانی شاعری میں اس کے تذکرے ملتے ہیں، ریفرنسز ملتے ہیں. اور عرب وہ خطہ ہے دنیا کا جن کی ساری تاریخ ان کی شاعری کی نظر ہے. جو ان کی شاعری کو جان لے گا، پڑھ لے گا، اس کو ان کی ہسٹری کا پتہ لگ جائے گا. مگر ایک نام مالک کا ایسا جو اس سے پہلے پوری دنیا نہ جانتی تھی، اور وہ نام مالک کا رحمان. جب رحمان نام لیا گیا تو عرب شزدر رہ گئے، بھائی کس کا نام لے رہے ہو، یہ کون ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا خدا گھڑ لیا ہے. مگر اصل بات کیا ہے، اللہ نے اس وقت اپنا یہ نام متعارف کرایا جب اس کو رحمت کو تمام کرنا تھا اور رحمت للعالمین کو زمین پہ اتارنا تھا. اس سے پہلے اللہ نے یہ نام اپنی کسی مخلوق کو متعارف نہیں ہونے دیا. یہ کیا انداز ہے مالک کا، اور رحمت کی بنیاد کیا ہے، رحمت کی بنیاد کیا. اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا، قرآن کو نور کہا، صاحب قرآن کو نور کہا، اسلام کو نور کہا، ایمان کو نور کہا، علم کو نور کہا. جب اللہ نے اتنی روشنی پھیلا دینی تھی اور رحمت للعالمین کے ذریعے تمام اندھیروں کو چھاٹ دینا تھا اور منور کر دینا تھا زمانے کو، تب اپنے آپ کو رحمان کہلوایا. اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں مالک کی کہ آپ کو وہ علم دے جو روشن کر دے اور تمام اندھیروں کو دور کر دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ظلمات کو دور کرنے والی چیز نور ہے. وہ کیا تھا، کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ نے رحمان کا نام استعمال کیا کہ اپنے رحمت للعالمین کو بھیجا دنیا میں، اور علم کی روشنی کے ساتھ بھیجا، حکمت کی روشنی کے ساتھ بھیجا، دانائی کی روشنی کے ساتھ بھیجا، کتاب کی روشنی کے ساتھ بھیجا کہ اندھیروں کو دور کرنا ہے. اصل خرابی کیا تھی؟ اس ظلمت کی وجہ سے انسان نے دوسروں کی پہچان گم کر دی تھی. اس کو کسی کے حق کو پہچاننے کی شناخت نہیں رہی تھی ظلمت کی وجہ سے، اور سارا دین دوسرے کے حق کو پہچاننا ہے. دوسرے کے حق کو پہچاننا دین ہے. ایک حق اللہ کا کہ واحد لا شریک ہے، مالک کل ہے، مالک یوم الدین ہے، میرا خالق ہے. اس کو بھی آپ پہچانیں گے اسی روشنی سے، اسی نور سے، تب اس کا حق ادا کریں گے. ایک حق اس کے رسولوں کا اور ہمارے رسول کا کہ وہ آخری رسول ہیں، پیارے رسول ہیں، حبیب رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور اس کتاب والے ہیں جو قیامت کے بعد کی بھی خبریں دے رہی ہے، صرف قیامت تک کی نہیں ہے، آفٹر ڈے آف ڈوم بھی ورک کر رہی ہے. وہ علم دینے والے ہیں. ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، کاروبار کے حقوق ہیں، شادی بیاہ کے حقوق. کوئی حق ایسا نہیں ہے جس سے کسی انسان کا واسطہ پڑتا ہو اور اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے وہ روشنی آپ کو مہیا نہ کی ہو. تو جب آپ کو حق پہچاننا آ گیا تو آپ دنیا کے سب سے محفوظ انسان ہیں. آپ اسی وقت سرکار کی رحمت میں آ گئے، کیونکہ جب آپ حق ادا کرنا شروع کر دیں گے آپ سے زیادہ محفوظ و مامون نہ یہاں ہوگا نہ وہاں ہوگا. صرف ایک علم سے کہ آپ کو حق کا پہچاننا، اتنی روشنی آپ کو دے دی، ورنہ اندھیرا ہو. ابھی ماجد صاحب نے بھی یہی بات آپ کو بڑے پیار سے سمجھائی ہے. اندھیرے میں آپ رشتوں کو نہیں پہچان سکتے، کسی کا حق نہیں پہچان سکتے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سنی سنائی پہ لگ گئے
اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ فجر کے وقت، عصر کے وقت، 2 وقت اس کتاب کو ٹٹول. پھر جس طرح اللہ نے اس کتاب کو محفوظ فرمایا، اس کی سب سے ایک خوبصورت اور اعلیٰ ترین بات یہ ہے کہ صاحب کتاب کے ایک ایک لمحے کو محفوظ فرمایا. کیوں؟ کہ کتابی شکل میں تو آپ کے پاس محفوظ ہے قرآن، اللہ کا کلام. ڈیمانسٹریشن کی شکل میں اگر محفوظ نہ ہو تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ کیونکہ وہ تو آپ نے دیکھ کے سیکھنا ہے. ابراہیم خلیل اللہ جیسا شخص اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ان کی بوسیدہ ہڈیاں کیسے جوڑے گا، مجھے مشاہدہ کرا. اللہ کہا تیرا ایمان نہیں ہے؟ یا اللہ ایمان تو ہے، میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ جیسے برگزیدہ پیغمبر دیکھ کر اضافہ چاہتے ہیں. ہماری کیا بساط ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں بغیر دیکھے مطلب اضافہ مل جائے گا ایمان میں؟ ہمیں ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے قرآن کو ڈیمانسٹریٹ کیا تاکہ لوگ دیکھیں، مشاہدہ حاصل کریں اور ان کے ایمان تقویت پائیں اور قوت حاصل کریں. ہم تو نہیں کر رہے. ہم نے کیا سیکھا ہے؟ باتیں. ہمیں پروفٹ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے. ہم میں سے کوئی 100% نہیں ہو سکتا. ہم اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں. بہت دور کے زمانے میں ہیں، 1431 سال گزر چکے ہیں میرے آقا کو. یقیناً ہم میں وہ اخلاق نہیں ہے، ہم میں وہ مروت نہیں ہے، ہم میں وہ آگاہی نہیں ہے، وہ ادراک نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ استاد نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ماحول نہیں ہے ہمارے پاس. یقیناً بے شمار خامیاں اور کمی ہیں، مگر سفر کا آغاز تو کرنا ہے.